الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا کہ لا الہ لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا حبیب اللہ اور خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ
اپنی امت کو ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے احباب درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات، آپ احباب جو آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں تاکہ جو افراد پیچھے ہیں ان تک آواز پہنچ سکے۔ جو افراد آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں آپ تشریف رکھیں ہیں تاکہ جو افراد پیچھے ہیں ان تک آواز پہنچ سکے۔ حضرات محترم، جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فرمان کے مطابق آج جناب ابو محمد شریف صاحب کی زوجہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہ آپ فرما دیجئے کہ تمہاری روحیں نکالتا ہے وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ یہ ساری دنیا سے لوگوں کی روحیں بیک وقت بہت سے لوگوں کی روحیں نکال سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے سامنے سارے جہان اس طرح ہیں جس طرح کے دسترخوان ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کے لیے کسی کی روح نکالنا یہ مشکل نہیں ہے۔ باقی فرشتے اس کے معاون ہوتے ہیں روح نکالنے میں، لپیٹنے میں، یا جو بھی انتظامات ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اعظم صاحب سے، جنرل سیکرٹری جماعت اہل سنت کھوئی کہ آپ مختصر بیانات میں مختصر وقت میں اپنے خیالات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کلمہ طیبہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم درود پاک کو، کلمہ شریف کو اپنے حضور قبول فرماتے ہوئے مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ محترم بھائی ساجد صاحب کی والدہ محترمہ، یہ ہماری بھی والدہ محترمہ ہیں، اللہ کریم ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے۔ انہوں نے طویل بیماری دیکھی ہے، اور یہ بیماری حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور درجات بلندی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ ویسے بھی بڑی مائی صاحبہ صوم و صلات کی پابند نیک سیرت تھیں۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تو یہ کہتی میں نے اتنے ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، کلمہ شریف پڑھا ہے۔ اللہ کریم ان کا پڑھنا اپنے حضور قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے بھی احباب اس نماز جنازہ میں شریک ہیں اللہ سب کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں مرحومہ کے حق میں قبول فرماتے ہوئے جس قبرستان میں یہ دفن ہو رہی ہیں جتنے بھی مسلمان وہاں پہلے مدفون ہیں، اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ لواحقین پاسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے یہ چند لمحے ہیں، آخر رب کے حضور سب نے حاضر ہونا ہے، ادھر پیش ہونا ہے، اور جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا ہے اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں، ہماری قبر اور حشر
संवारने का ज़रिया बन जाएं। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आप बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट रहते हैं तो नवाजिश होगी आपकी, क्योंकि पीछे बंदे खड़े हैं और वो बातों में मसरूफ़ हैं। ये एक पैगाम है हमारे लिए, बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदा मुकर्रर किया हुआ था जो सुबह और शाम उन्हें आके बताता था कि मौत आनी है। यानी आप मौत को याद करने का एक इंतज़ाम फरमाया हुआ था। उन्हें सबसे ज़्यादा मौत का पता था हमसे, लेकिन उन्होंने ये जो हुज्जत कायम की, इसमें दर्स था हमारे लिए कि मैं उम्र होके एक बंदे को मुकर्रर कर रहा हूँ कि वो सुबह शाम मुझे ये बताता है कि उमर आपको मौत आनी है। ये हमारे लिए था, इसमें सबक था। तो जब आपकी दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद हो गया तो वो जो बंदा था आपने मुकर्रर किया हुआ था, वो शाम को आया तो उसने कहा कि उमर मौत आनी है। तो आपने उसे फरमाया कि आज के बाद नहीं आना। अब वो परेशान हो गया कि मुझसे गलती क्या हो गई है, मेरी ड्यूटी में कोई कमी है, कोई कुताही है कि आपने मुझसे जो खिदमत लेनी थी आज उससे मुझे दस्तबरदार फरमा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि अब ये जो मेरा दाढ़ी का सफ़ेद बाल है यही मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जो जनाजे का इज्तिमा होता है, मैं पहले भी कई जगहों पर इसका इजहार कर चुका हूँ कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप सब से कम इल्म हूँ कि जब भी आपका कोई खतीब, कोई इमाम, कोई वाज़ और नसीहत करता है, आप अपने ईमान के दरवाज़े पर दस्तक दे के मुझे ये बताइए, क्या को वो दुनिया की फजूल बात करता है? वो यकीनन आपको या कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा होता है या हदीस पाक पढ़ के सुना रहा होता है। किस लिए? कि हमें कुछ दर्स व तबलीग मिल जाए। और इस तरह के इज्तिमात में जब हम अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं पीछे खड़े होके, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आगे खड़ा बंदा जो बात कुरान की आयत, उसकी तशरीह तफसीर बयान कर रहा है, हदीस के मफाहीम और मानी बयान कर रहा है, हमारी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है और हम उन चीज़ों से ज़रा बड़े हैं। तो सुनिए, शेख शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, आपका एक खादम था, उसका हातिम नाम था, वो आपकी खिदमत पर मामूर था। तो एक दिन शेख बल्खी ने पूछा कि ज़रा ये बताइए कि आप मेरे साथ कितना अरसा ज़िंदगी गुजारी है? तो उसने कहा कि मैं आपके साथ 32 साल से आपकी खिदमत पर मामूर हूँ। तो आपने पूछा ज़रा बताइए कि आपने मुझसे सीखा क्या? उसने कहा मैंने आपसे 8 मसाइल सीखे। कितने? 8। आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने 32 साल का वक्त तुम पर ज़ाया किया कि 32 साल में सिर्फ 8 मसाइल सीख सके हो। उसने कहा जनाबे वाला, झूठ बोल नहीं सकता, लेकिन जो सीखा है वो यही चीज़ है कि मैंने 8 चीज़ें सीखी हैं। तो आपने फरमाया ज़रा बताइए कि वो 8 चीज़ें क्या हैं? उनमें से 1-2 मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा जी कि पहली बात मैंने ये सीखी है कि हर शख्स का एक महबूब होता है कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में चला जाता है उसका महबूब पीछे रह जाता है और वो कब्र में अकेला जाता है। फिर मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा तो कुरान में मुझे ये नज़र आया कि इंसान जो नेकी करता है वही उसका असली महबूब है जो कब्र में उसके साथ जाता है। तो मैंने नेकियों को अपना महबूब बना लिया ताकि ये दुनियादार जो महबूब है उससे कई दर्जा मेरा महबूब मेरी नेकी होगी जो कब्र में मेरे साथ जाएगी। तो दूसरे नंबर पर उसने फरमाया कि नंबर 2, दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि इंसान जो है ये पारा नान की खातर जलील और रुस्वा होता है, रोटी के एक एक टुकड़े की खातर अपना ज़मीर भी बेच देता है, अपनी इज्जत नफ्स भी बेच देता है। तो मैंने जब कुरान को पढ़ा तो वहाँ लिखा था वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि सबसे बेहतरीन रिज्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो मैंने अपनी इज्जत नफ्स को उसको मजबूत किया और उसको दुनियादारों के आगे हाथ फैलाने से अपने आप को रोका और मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। नंबर 3 आपने फरमाया कि जनाबे वाला तीसरी बात मैंने ये सीखी है कि ये जो दुनियादार हैं ये सरकशी करते हैं। अब मैं यहाँ एक तवज्जो आप सब की तरह तो दिलाने वाला हूँ।
اگر مجھ سے آپ کہتے ہیں کہ میں غلط ہوا تو آپ مجھے بتا دیں گے. سرکشی ہوتی کیا ہے پہلے یہ سنیے. سرکشی یہ ہوتی ہے کہ اپنی لمٹ سے کراس کرنا, اپنی لمٹس کو کراس کرنا, آپ کی جو ہماری جو اخلاقی حدود ہیں ان کو کراس کرنا, اس سے سرکشی کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے کھرٹا میں راسب شہید چوک میں پچھلے کم از کم 1 ہفتے سے یا 2 ہفتے سے رات 10 بجے تک بک لائن لگی رہتی ہے, اور اس کی آواز اس طرح آتی ہے جیسے وادی میں فائرنگ ہو رہی ہے. کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری انتظامیہ بھی خاموش ہے. کیا آپ کے اور میرے گھروں میں مریض لوگ ہیں یا نہیں ہیں, بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ سردی کا موسم ہے, پنکھے نہیں چلتے, ایئر کولر نہیں چل رہے, رات کا سناٹا ہے, آواز اس طرح وادی میں گونجتی ہے. کیا وہ شیرخوار بچے ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ وہ بوڑھے لوگ اپنی نیند سے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے؟ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی کو سرکشی کہتے ہیں کہ دوسرے کا خیال نہیں ہے, دوسرے کا احساس نہیں ہے. ہم سارے سوئے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, ایک وقت ایسا آئے گا, بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ظلم کے خلاف دیر سے آپ اٹھیں گے آپ کو زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی. کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. وہ آپ کے شیخ بلخی کے جو حاتم تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے. تو اللہ نے, جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ فرماتا ہے کہ جو سرکشی کرتا ہے اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. تو میں سرکشی سے رک گیا, میں نے اپنے نفس کو مضبوط کیا, لوگوں کے بغض و حسد سے اپنے آپ کو مضبوط کیا, لوگوں کو گالیاں دینا اس سے میں نے انحراف کیا, اور میں نے اچھی گفتگو کا سلیقہ سیکھا تاکہ اللہ تعالیٰ قبر میں میرا حامی و ناصر ہو. تو معزز سامعین کرام, جہاں کوئی غلط بات دیکھیں اس کے خلاف اظہار کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایمان کا فریضہ, اخلاقی فریضہ ہے. اب یہاں جتنے بھی لوگ اس چیز سے متعلقہ ہیں, میں ان سے اس اجتماع کی وساطت سے گزارش کرتا ہوں کہ شام مغرب کے بعد اپنی بک لائن کو بند کر دیجئے, اور اڑوس پڑوس میں جتنے لوگ بیمار ہیں, جتنے شیرخوار بچے ہیں, ان کے آرام کا خدا کے واسطے خیال رکھیں. آپ جگہ بنائیں گے, پلازا بنائیں گے, تعمیر کریں گے, آپ کو پیسہ آ جائے گا, لیکن اس دولت کا کیا فائدہ جس میں آپ دوسروں کے آرام میں خلل ڈالیں, دوسروں کو تکلیف دے کے اپنے بچے کے منہ میں نوالا دیتے ہیں. اللہ اس کا ضرور پوچھے گا, ہر شخص سے پوچھے گا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس دنیا میں اپنے حسب و نسب پر فخر کرتے ہیں, جاؤ منصب پر فخر کرتے ہیں, لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ بہترین, معزز, باوقار, عظمت اور شرافت والا وہ شخص ہے جس نے تقوی اختیار کیا. تو جناب والا, میں نے حسب و نسب کو ٹھکرا دیا, کیونکہ کل قیامت والے دن یہ تارے عنکبوت کی طرح اڑ جائے گا. اگر نام باقی رہے گا تو اللہ کا رہے گا, اور انسان کے حق میں اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ اس کا تقوی رہے گی. اللہ تعالی ہمیں ایسی باتوں پر عمل کرنے, سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اڑوس پڑوس کے آرام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص اول آخر روشنی پڑھ کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفرها وارحمها وادخلها فی الجنہ اللہم ارزقنا الجنۃ بغیر حساب اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم حصل مرادنا مراد الدین والدنیا والآخرہ اللہم یسر امورنا امور الدین والدنیا والآخرہ یا الہی حفظنا من الآفات والولیات وبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والاجساد والحسنات اللہ کریم کلمات طیبات کی تلاوت کرنا نماز جنازہ ادا کرنا اپنے حضور قبول فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے اس کا احصال ثواب حضور کے جتنے بھی امتی آج تک دنیا سے چلے گئے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور بالخصوص مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے روح کو اس کا احسان ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ کریم ان کے زندگی بھر کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرما جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما حضور کی شفاعت نصیب فرما سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معیت اور سنگت نصیب فرما جس قبرستان میں یہ دفن ہو رہی ہیں سے پہلے مسلمان و مدفون اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما قبلہ اول کو آزاد فرما مجاہدین اسلام کی مدد فرما اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما اللہ اپنی ساری مخلوق پر کرم فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ
لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا